جی خواتین و حضرات، تو ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ سیگمنٹ ہے پاکستان کے مشہور کرکٹر شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے۔ ثانیہ مرزا کا تعلق ہندوستان سے تھا اور شعیب ملک کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے۔ وہ پاکستان کے مقبول کرکٹر ہیں اور ثانیہ مرزا ہندوستان کی مقبول ٹینس سٹار ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا بھی طوطی بولتا ہے۔ محبت ہوئی دونوں کے درمیان، محبت پروان چڑھی، دونوں کی شادی ہوگی، میاں بیوی کی حیثیت سے کئی سال گزار دیے اور ایک بیٹا بھی ان کے ہاں ہوا۔ ابھی ایک اور اداکارہ درمیان میں آئی، ثنا جاوید، پاکستان کی ٹیلی ویژن کی اداکارہ ہیں، ماڈل ہیں، اور شعیب ملک اور ان کو آپس میں محبت ہوگی۔ ثنا جاوید کو ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، ثانیہ مرزا کو طلاق ہوگی اور انہوں نے ثنا جاوید سے شادی کر لی۔ یہاں تک کی کہانی تو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اب پبلک کی ملی جلی رائے ہے، آج ہم اس پر پروگرام کریں گے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طلاق کے بعد ثانیہ مرزا کے حق میں پاکستان کی پبلک کی رائے بہت اچھی ہے اور شعیب ملک کے خلاف ہو گئی ہے۔ تو میں حامد رنگیلا صاحب سے پوچھوں گا کہ اس طلاق کے بعد کیا شعیب ملک کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، ان کا مورال نیچے آیا ہے، اور پاکستان میں ثانیہ مرزا کی محبت کرنے والوں میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ ملک صاحب کوئی دنیا کے پہلے آدمی نہیں ہے جنہوں نے طلاق دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر نہیں نباہ ہوتا تو یہ تو اچھی بات ہے کہ علیحدگی اختیار کر لینی نہیں چاہیے۔ نہیں، یہ بات نہیں، دیکھیں ایک آپ ثانیہ مرزا کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر نہیں سکتے۔ نہیں، میں آپ کی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یا جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اتنا ٹائم گزارنے کے بعد اگر نہیں بھی بنتی ہے نا، تو بچوں کے لیے یا اتنے سال میٹر کرتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہیں نا۔ ہم ایک جانور بھی پالتے ہیں، اس سے بھی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا، تو علیحدگی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل رائٹ ہے۔ وہ ثانیہ جی کا گولڈن ٹائم تھا جب انہوں نے شادی کی بالکل بالکل ملک صاحب سے، ہندوستان سے مخالفت، ٹھیک ہے، اور پوری ہندوستان کی مخالفت لے کے تو انہوں نے شادی کی۔ لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ آل راؤنڈر ہیں، وہ دونوں طرف سے۔ اب وہ اگر وہ جسٹ بیٹسمین ہوتے تو شاید کچھ رائز ہو جاتی، یا جسٹ بالر ہوتے۔ وہ پرابلم یہ کہ دونوں کرتے ہیں وہ، تو اب ایسا بندہ آپ کو پتا ہر ٹیم میں فٹ ہو جاتا ہے، فیلڈ بھی اچھی کر لیتے ہیں، فیلڈ بھی اچھی کر لیتے ہیں، یعنی فیلڈر بھی کیچ اچھے آئے تو چھوڑتے نہیں۔ جی۔ اب اور انہوں نے بہت اچھا ثنا کیچ، جاوید کا کیچ آیا تو انہوں نے فوراً چاپ لیا سر انہوں نے باؤنڈری پہ کیچ پکڑا ہے اور انہوں نے بال کو دیکھ کے کہا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے۔ تو اپنا آدمی چھوڑا ہے نا، دیکھیں بھائی، ڈسکس کرے نا۔ نہیں وہ ڈسکس اس لیے کریں نا کہ ثنا جاوید نے اپنے ہسبینڈ کو شعیب ملک کی خاطر چھوڑا ہے، اور شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کو ثنا جاوید کے لیے چھوڑا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے، کو عام شخصیت نہیں تھی ثانیہ مرزا۔ اور جب میں آپ کو بتاتا چلوں، ثانیہ مرزا نے جب شادی کا فیصلہ کیا شعیب ملک سے، تو اس وقت پورے ہندوستان کی آبادی نے ان کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے اپنے ہندوستان میں کروڑوں چاہنے والوں کی خواہش کو رد کر کے شعیب ملک کو اپنایا تھا۔ اور ان شادی کے ان 8-10 سال کے دوران آج تک کبھی ثانیہ مرزا کا کوئی نیگیٹو سکینڈل سامنے نہیں آیا، اور ان کی کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں آئی کہ انہوں نے شعیب ملک سے آنکھیں پھیر کر کسی دوسرے مرد کو دیکھا۔ بات صرف اتنی ہے، شعیب ملک صاحب کو اعتراض تھا کہ وہ مجھ پر ہر وقت فکریں کستی تھی، کامیڈی کرتی تھی، مجھے جگتیں کرتی تھی، اور دوستوں میں بھی بیٹھ کر جگتیں کرتی تھی۔ بھائی میں ایک منٹ بعد، بھائی وہ گھریلو روٹیاں پکانے والی عورت تو تھی نہیں، وہ سپر سٹار ہے، اس نے بڑی بڑی پارٹیوں میں بیٹھنا ہے، بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھنا ہے، اس کا مینٹل لیول کچھ اور ہے۔ تو شعیب ملک صاحب ہمارے سپر سٹار ہیں، ہماری جن جان ہے، ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہے، مگر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کو طلاق دے کر پاکستان کا سر نیچا کیا ہے۔ یہ میں اس بات پہ میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ آپ تو شعیب ملک صاحب کے بڑے پرستار ہیں، تو میں نے ایک بار رضی خان صاحب دس رہے سن، وہ عاشق مزاج طبیعت دے آدمی نے ثنا جاوید تو پہلے بھی اگر کوئی کڑی انہوں نے آفر کر دیں تو طلاق ہو جانی۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ دیکھیں دونوں گھروں میں ظلم ہوا ہے، ایک طرف ممتا گئی، دوسری طرف شوہر گیا۔
سب سے پہلے تو جتنی دیر محبت چلی سکینڈل بھی چلے، خبریں بھی، نیوز بھی چلی، پھر شادی ہو گئی. وہ پاکستان بینگ پاکستانی، وہ چاہے ہمارے ہمسایہ ملک سے ہیں، وہ ہماری بہن بھی ہے، ہماری بھابھی بھی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم لوگ عزت دینے والے لوگ ہیں، جس طرح شعیب بھائی نے ان کو عزت دی. اب جس طرح بھی چھین لی. نہیں، وہ دیکھیں نا، آپ نے بھی جیسے کہا کہ وہ طنز کرتی تھی. شوہر کی عزت بیوی ہی کروا سکتی ہے، اور شوہر کو ذلیل بھی بیوی ہی کروا سکتی ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈیورس دی جائے. اتنے سال رہنے کے بعد کیا ان کو اتنے سالوں میں نہیں پتا چلا کہ وہ مجھ پہ طنز کرتی ہے یا میری انسلٹ کرتی ہے؟ کچھ بھی ہے، یہ تو بہانہ ہوا نا. اسی بات پہ آنے لگا ہوں. اگر یہ طنز ہوتی تھی، جھکتے ہوتی تھی، لیکن جب آپ کے وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت دے دی، آپ صرف اس کو دیکھ کے کمپرومائز کر جاتے. کچھ ایسے ماحول بنا لیتے. کیا انہوں نے کمپرومائز نہیں، اولاد کے بعد اب اولاد. میں تھوڑا جہا تھوڑا اضافہ کر دیا. بھین ملک شعیب صاحب جڑا نا جی تھوڑے جے مطلب ہے کہ حسن مزاج بھی ہیں، حسن پرست بھی ہیں. تو بھابھی ثانیہ صاحبہ نے بھی تو ان کی بہت ساری دوستیں برداشت کی ہیں، وہ بدلے میں ان کا کوئی دوست برداشت نہیں کرنا پڑا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے ظرف کی داد دیتا ہوں. کیا آپ شعیب ملک صاحب کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ جتنا مرضی غلطی ہو جائے، قصور اپنے بیٹے کے نکالتے ہیں. بہت اچھے، ویری گڈ. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں. میں چلیں، آپ نے یہ کہا کہ آپ شعیب ملک کو بیٹا سمجھتے ہیں، قصور کسی کا بھی ہو اپنی اولاد کو دوش دیتے ہیں. میں آپ کو بھی شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے ثانیہ مرزا کو اپنی اولاد سمجھا اور اس کو بے قصور ٹھہرائیں نا، تو پتہ چلے کہ بھی کیا کرتے ہیں آپ. سر میری نظر میں تو دونوں غلط ہیں. اچھا جی. میری نظر میں دونوں میں ایک کو نہیں کہوں گا. ہمارا بھائی ہے وہ ہماری بہن ہے. میری اس بات پہ لڑائی ہو جانی ہے. غلط کو غلط کہنا سیکھیں. غلط نہ کیا غلطی ہے آپ مجھے بتائیں. چارے ہی غلط نے. آپ دیکھیں، ایک باپ اور ماں دو رشتے ہیں. سب ماں کرتے ہیں. باپ کا بھی بڑا کام ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیں. اس نے اپنا پیک کا ٹائم چھوڑا. سر پیک کا ٹائم کو چھوڑیں، ساری دنیا میں پیک کا ٹائم آتا ہے. جب ماں بن جاتی ہے نا، ماں، اس کو بڑی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ماں بنتی ہے. آپ ان کے ساتھ رہتے رہ گئے، کیا اس کے کردار میں کمی ہے؟ میری نظر میں تو کردار میں کمی نہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. انہوں نے زیادتی کی نا، انہوں نے ڈیورس دی، دوسری شادی کی، پسند کی، اگلی نے ڈیورس لی. آپ اس چیز کو تو ڈسکس کر رہے ہیں. کردار میں کمی کی بات کرتے ہیں تو پھر معافی کے ساتھ ثنا جاوید صاحبہ نے اپنے شوہر کو چھوڑا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی. ایک بڑے سٹار تھے، بڑے سنگر تھے، ٹھیک ہے نا. اور ملک شعیب کے لیے انہوں نے طلاق لی، تو اس کو ہم کوئی اچھے کردار کی طرف نہیں لے کر جا سکتے. شعیب ملک صاحب نے ایک نئی نویلی دلہن کے لیے 10 سالہ پرانی بیوی کو چھوڑنے کے لیے ثنا جاوید کو پسند کیا. انہوں نے بھی معذرت کے ساتھ، ہمارے سپر سٹار ہیں، کردار کے حوالے سے کمزوری کا مظاہرہ کیا. تو اسی میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. یہ شادی جو تھی نا، اچھا یہ کوئی کیجول یا کوئی عام سی شادی نہیں ہوتی. ہم بارڈر کراس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ انٹرنیشنل لیول کی شادی تھی اور بارڈر کراس کیا دونوں نے. بارڈر کراس کیا، بیڈ امپریشن پڑتا ہے یار. جب یہ کنٹریز کا آپس میں جب ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس کے بعد اگر ڈیورس ہوتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے نا، تو بیڈ امپریشن پڑتا ہے دونوں کنٹریز پہ. یہاں تک کہ ایون ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار حکمرانوں تک یہ بات جاتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. وہ دل میں جو خلش تھی نا، وہ بڑھ جاتی ہے مزید. دو ملکوں کی جی ہاں، جن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ساتھ ہے، ہے. سرحد کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے رسم و رواج ایک جی ہے، ہاں بالکل. ہماری محبتیں، ہمارے باپ تو وہ دادا. دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس پروگرام کو اس طرح اختتام کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاکستان کرکٹ کے سپر سٹار محسن حسن خان صاحب نے ہندوستان کی اداکارہ رینا رائے سے شادی کی، اور ان میں سے ان کی ایک بیٹی ہوئی، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان بھی طلاق ہو گئی. تو اس طرح ہندوستان میں بیٹھی مہلائیں، حسینائیں جو پاکستان کے مردوں کو پسند کرتی ہیں، کھلاڑیوں کو پسند کرتی ہیں، فلم سٹارز کو پسند کرتی ہیں، سیاست دانوں کو پسند کرتی ہیں، اور اپنے ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ملک کی عوام کو ٹھکرا کر ہمارے پاکستان کے لوگوں سے شادی کرتی ہیں، تو ان کی اس طرح حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو یا تو ایسی محبت ہوئی نا جو گھر بسانے تک پہنچے، اور اگر آپ گھر بساتے ہیں
تو یوں گھر اجڑنے سے ایک صرف ان دو لوگوں کو کے گھروں کو تکلیف نہیں ہوتی، دو ملکوں کی عوام کو تکلیف ہوتی ہے، دو ملکوں کے باسی جو ہیں ان کو ایک دوسرے کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور دو ملکوں کی عوام کے درمیان جو ہے وہ محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ نہ تو شعیب ملک صاحب کا جو مقام ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے، اور نہ ہی ثانیہ مرزا کے مقام میں کوئی کمی آ سکتی ہے، مگر ان دونوں کے چاہنے والوں کے دلوں میں ضرور تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا خیال رکھا جائے۔